بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، انسان دنیا کی چیزوں میں سے صرف تین ہی چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ مالک کا دھیان آنے دیتی ہے اور نہ آخرت کی فکر۔ پس شب و روز یہی دھن لگی رہتی ہے کہ میرے پاس دولت کی کثرت ہو جائے، مال کی بہتات ہو جائے، میں ہی سب سے دولت مند بن جاؤں، میں ہی سب میں شہرت یافتہ بن جاؤں، میں ہی سب میں بڑا بن جاؤں۔ اس فکر اور دھن کی وجہ سے خدائے وحدہ لا شریک لہ کو بھول بیٹھتا ہے، کہتا پھرتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، وہ میری دولت ہے، وہ میری جائیداد ہے، وہ چنا ہے، وہ چنی ہے وغیرہ، حالانکہ اس کو خود اپنی حیثیت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا اگر کچھ ہو سکتا ہے دنیا کی چیزوں میں سے تو صرف تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ کھانا جو تو نے کھا کر ختم کر دیا۔ نمبر دو، وہ کپڑا جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا، پرانا کر دیا۔ نمبر تین، وہ صدقہ و خیرات جس کو تو نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، باقی تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت مطرب اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، عن مطرب عن ابیہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول الہاکم التکاثر، قال یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما تصدقت فامضیت او اکلت فافنیت او بلیت فابلیت، رواہ الترمذی۔ حضرت مطرب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ تم کو تو کثرت دولت کی حرص نے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ابو مطرب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال کیا ہے تیرا مال اس کی سوائے کہ جس کو تو نے آخرت کے لیے صدقہ کر کے جمع کر دیا، یا جس کو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا جس کو تو نے پہن کر پھٹا پرانا کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صرف تین ہی چیزیں ہماری ہیں، اس لیے ماباقی چیزوں کی فکر میں اپنے خالق و مالک کو بھول بیٹھنا اور آخرت سے بے فکر ہونا مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔